الحمدللہ آج بڑا مبارک دن ہے۔ چونکہ طارق صاحب کے گھر میں مکان بھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے افتتاح کیا 2 مہینے میں، اور آج اس گھر میں بڑی عظیم محفل درود و سلام کی منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو درود و سلام کا ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جو خطاب کیا پوری امت کو یا لوگوں کو، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، کوئی بھی حکم دیا ہے تو اے ایمان والو یا اے لوگو، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے خود ایک ایسا کام کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سب سے پہلے کہا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ خود، وملائکتہ، اور پھر اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کا کام ہے۔ اور پھر مومنین کو حکم دیا، یا ایھا الناس نہیں ہے، لوگوں کو حکم نہیں ہے، یہ چنیدہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے لوگوں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، اب یہ عربی لغت کے حساب سے جمع کیسی ہے، یہ سب کو خطاب ہے۔ صلو پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، ان پر درود پیش کرو، وسلموا، اور پھر سلام۔ اب دیکھیں قرآن میں 2 چیزوں کا حکم ہے، ایک ہے درود اور ایک ہے سلام۔ اس کا مطلب ہے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے تو اس میں کم از کم جو مرضی آپ صیغہ پڑھیں، اس میں 2 چیزیں لازمی ہوں، کہ ایک لفظ درود ہو اور ایک لفظ سلام ہو، وگرنہ یہ درود نامکمل رہے گا۔ قرآن کا حکم ہے کہ درود اور سلام پڑھا جائے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین درود شریف پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا کہ لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، یہ حدیث ہے کہ اے صحابہ تم مجھ پر نامکمل درود پڑھ رہے ہو، نامکمل درود مجھ پہ مت پڑھو۔ یعنی دیکھیے یہ حضور، وہ قرآن میں نے بتایا، یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر نامکمل درود مت کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما الصلاۃ البتراء، یہ نامکمل درود کیا ہے؟ تو فرمایا انتم تقولون اللہم صلی علی محمد، بس یہ تک پڑھتے ہو، تو آل کا ذکر کرو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ، یعنی جب تک کا درود وہ مکمل ہوگا جس میں لفظ درود ہو، لفظ سلام ہو اور آل کا ذکر ہو۔ یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب آپ کوئی بھی زندگی میں چھوٹا بڑا مختصر طویل عریض درود و سلام پڑھیں، یہ آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ درود بھی ہو، سلام بھی ہو، اہل بیت کا ذکر بھی ہو، صحابہ کرام کا بھی ذکر ہو۔ لیکن چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس میں ساری چیزیں کور ہوگی۔ اچھا اب سوال یہ اٹھے گا کہ نماز میں ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں تو سلام ہے نہیں، تو پھر کیا ہماری نماز مکمل ہے؟ یہ درود ابراہیمی اگر آپ پڑھیں تو اس میں سلام کا صیغہ نہیں ہے، اس میں سارا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا، اس میں سلام نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہمارے کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا، جو مرضی درود پڑھو، لیکن نماز کے بغیر اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے وہ نامکمل ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے صلو وسلموا، 2 چیزیں، درود اور سلام۔ تو پھر نماز کے اندر کس طرح مکمل ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی،
تو وہاں پر ہم نماز میں بھی درود مکمل ہے. اس لیے اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو اللہم صلی وسلم یہ ایک اضافہ کر لیں، پھر مکمل ہے درود السلام. اب یہ ہے کہ آپ جو مرضی درود پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک درود السلام پڑھا گیا، پڑھا جاتا رہا ہے، اور اللہ کا یہی کام ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ یہی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ ہر وقت ہم نہ بھی پڑھیں درود تو اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہم صرف اپنی ذات کے لیے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ازل سے بلند کیا. ہم کون ہیں بلند کرنے والے؟ یہ ہم اپنی بخشش اور ہم اپنی مغفرت اور ہم اپنی آسانی کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس درود و سلام کی برکات ملے. اب آگے آپ درود و سلام کی کوئی کتاب پڑھیں. دنیا میں شروع سے ہی کتابیں درود و سلام پر لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. انہی میں سے وہ بے شمار کتابیں پھر کبھی آپ کو بتائیں گے. انہی میں سے سر فہرست یہ کتاب ہے دلائل الخیرات. اس کا پورا نام ہے دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی الذکر فی الصلاۃ والسلام علی النبی المختار. تو یہ اس میں یہ پوری کتاب کا نام ہے، اور یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک میں پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے جانے والی کتاب بھی دلائل الخیرات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو اس کی اجازت دی، اور یہ آپ کی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مقبول اور منظور کتاب ہے. تو یہ دیکھیں مسجد نبی شریف میں ان کے آنے سے پہلے وہاں پر اس دلائل الخیرات کے حفاظ ہوا کرتے تھے. مسجد نبی شریف میں جہاں پر صبح تلاوت قرآن پاک حفاظ کرتے، تو اسی طرح حفاظ تھے جو دلائل الخیرات پڑھا کرتے. اب بھی مدینہ طیبہ طاہرہ میں کثرت سے یہ دلائل الخیرات کا ذکر ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سید احمد اقبال ترمیری صاحب سے ہم نے مل جل کے ایک کوشش کی ہے کہ پنڈی میں مختلف جگہوں پر یہ حلقے قائم ہوئے، اور اس میں صرف یہ ہے کہ یہ دلائل الخیرات شریف پڑھے. اور یہ وہ بزرگ ہیں، یہ مراکش کے ایک بزرگ ہیں جس کو انگریزی میں موروکو کہتے ہیں. موروکو اور اس کا ایک شہر ہے مراکش، ان میں ان کا مدار ہے. ان کا نام ہے سیدی محمد بن سلیمان الجوہری رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہوں نے خود کثرت سے اتنی یہ بار درود و سلام پڑھا. یہ سلسلہ شاذلیہ اور قادریہ کے لوگوں کا خاصہ ہے کہ وہ کثرت سے اور تسلسل سے درود و سلام پڑھتے ہیں. آج تک ان کی قبر مبارک سے خوشبو آتی ہے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے. ماشاء اللہ چودھری صاحب نے ماشاء اللہ اس علاقے میں یہ حلقہ قائم کر دیا ہے. آپ لوگ ذوق شوق سے ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو آپ کوشش کیا کریں، خود آئے، اپنے دوست صاحب آپ کو لے کے آئیں. اور یہ بڑی بابرکت، اور یہ وہ چیز ہے یا یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ ہمیں اپنے قرآن پڑھنے کا پتہ نہیں، نماز پڑھنے کا پتہ نہیں، حج کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، کسی چیز کا پتہ نہیں. کل روزے محشر اللہ چاہے ہمارے منہ پر اٹھا کے پھینک دے گا. لیکن یہ وہ واحد چیز بے شمار اولیاء کاملین نے ابھی وقت رہی میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا ہے کہ درود و سلام ہر حال میں مقبول ہے، ہر حال میں قبول ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ظاہری طور پر بھی دکھاوے کے لیے بھی پڑھیں تب بھی قبول ہے. اس کی ادنا یہ ہے کہ اگر آپ دکھاوے کے لیے بھی پڑھیں، حالانکہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے گی تو ہمیں خود پتہ منہ پہ مار دی جائے گی. درود و سلام ایسی چیز ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہے. تو مختصراً یہ ہے کہ دلائل الخیرات شریف کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دی. آپ پہلے محلہ ذوق شوق سے آئیں. ٹوٹل 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوگا. 11:30 سے لے کے 12:30 بجے تک یہ دلائل الخیرات شریف پڑھی جائے گی. اس کے بعد دعا ہوگی، اور پھر جو لنگر ہوگا وہ ہوگا آپ کے سامنے. یہ اس کے علاوہ اگر کسی نے مختصراً کو سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم پھر نعت شریف پڑھتے ہیں. دلائل الخیرات کے